اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آر ڈی سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر سیون شری میں ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کی اپنی رایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ مقولہ مشہور ہو گیا، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلہ سیون شریف کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ پر بے انتہا مظالم ڈھائے مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد سیون تشریف لائے تو وہاں شراب نوشی کی محافل عروج پر تھی۔ آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر ساکت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنا کے راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے تمام اشرفیاں، ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا، ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجہ چوپٹ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز اپنے قلعہ کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ جاؤ میرے۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلہ جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو ان کرامات کو شبدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالی جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے۔
اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعہ کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا، جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈز نے اپنی کتاب اسکیچز ان سی سائیڈ میں بھی کیا ہے۔ اس قلعہ کا ذکر معروف مورخ برمل مہر چند ایڈوانی نے اپنی کتاب سندھی ہندن جی اور سندھ کے نامور محقق اشتیاق انصاری نے اپنی کتاب سندھ جا کوٹ آئیں قلعہ میں بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سیون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے۔ قلعہ کے بارے میں ایک روایات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ اسکندر اعظم نے تعمیر کروایا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا رہا ہے، جبکہ بہت سے محققین کے مطابق جب اسکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا۔ بہرحال یہ ایک مضبوط ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا جو ایک قلندر کے جلال سے الٹ گیا اور اب مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔